عبدالحق کا حال ایسا تھا جیسے کسی بھیکاری کو خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے سوچا کاش اس وقت ارجمند یہاں موجود ہوتی، ہم دونوں بات کرتے تو شاید کچھ اور روشنی مل جاتی۔ اس نے قرآن کو چوما، سینے سے لگایا اور الماری میں رکھایا۔ اسے احساس ہوا کہ دھوپ چڑھ آئی ہے اور وہ دفتر کے لیے تیار بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف لپک رہا تھا کہ اسے خیال آیا یہ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن، تو پھر کیا فکر ہے، ایک اہم کام کر لیا جائے۔ اس نے میز کی دراز کھول کر اپنی ڈائری نکالی اور اس میں یاد کر کے یہ سب کچھ لکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی باتیں کتنی تیزی سے ذہن سے محو ہوتی ہیں۔ ڈائری لکھتے ہوئے اس نے سوچا موقع ملا تو یہ ارجمند کو ضرور پڑھوائے گا۔ اور اب وہ لاہور واپس جا رہا تھا۔ کلیکٹر صاحب کو تمام صورتحال بتاتے ہوئے اس نے تبادلے کی بات کی تھی، لیکن کلیکٹر صاحب بھڑک گئے۔ نہیں بھائی، تمہیں تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ تمہارا متبادل تو مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ میری مجبوری ہے جناب۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ یہاں بہترین علاج ہو سکتا ہے تمہاری اہلیہ کا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بہت ضدی ہے جناب اور آپریشن سے ڈری ہوئی ہے۔ اپنوں میں جا کر شاید آپریشن کروا بھی لے، یہاں ہرگز نہیں کرائے گی۔ کلیکٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ بھلے آدمی تھے اور عورت کی ضد کا تجربہ بھی تھا۔ بالآخر وہ بولے تبادلے کی بات بھول جاؤ، میں تمہیں 1 ہفتے کی چھٹی دے رہا ہوں۔ 1 ہفتے سے کیا ہوگا جناب؟ 6 سال سے میں نے اپنی اماں کی صورت نہیں دیکھی، پھر بیوی کو آپریشن کے لیے رضامند کرنا۔ چلو 2 ہفتے سہی، اس سے 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ یہ بھی بہت کم ہے۔ تمہارے پیچھے یہاں سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا۔ وہ بولے نہیں بھائی، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے جناب، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کلیکٹر صاحب دہل گئے۔ نہیں بھائی، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کم سے کم کتنی چھٹی چاہیے تمہیں؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا۔ 1 ماہ تو ضروری ہے سر۔ کلیکٹر صاحب چند لمحے ہچکچاتے رہے، پھر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے عبدالحق، مگر توصیع نہ کرنا۔ پھر وہ مسکرائے۔ چھٹیوں کا حق تو تمہارا بہت زیادہ کا ہے، اور تم اصرار کرو تو سرکاری طور پر میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری لیاقت اور لحاظ ہے کہ تم نے اپنا حق بھی عاجزی سے مانگا، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں بھی تمہیں چھوٹے بھائی جیسا سمجھتا ہوں، ورنہ تمہیں روکنے کی کوشش کبھی نہ کرتا۔ یہ تو مان کی بات ہے نا، تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا مان رکھا۔ ایسی بات نہ کریں جناب، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے استعفے کی بات کی۔ میں کبھی نہ کرتا جناب، لیکن دل بہت پریشان ہے۔ اہلیہ کی اس بیماری کی وجہ سے تو کبھی اماں سے ملنے نہیں جا سکا، اب 6 سال بعد جا رہا ہوں تو ان سے رخصت ہو کر اتنی جلدی آنا آسان تو نہیں ہوگا، اور اماں کا حکم ٹال بھی نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں۔ تو بس یہ 1 ماہ تمہارا ہوا۔ شکریہ جناب۔ عبدالحق نے گھر آ کر نوربانو کو خبر سنائی۔ طے یہ پایا کہ بغیر بتائے لاہور پہنچ کر سب کو سرپرائز دیں گے۔ 4 دن ہے روانگی میں، کل سب کے لیے تحفے خرید لیں گے بازار چل کر، نوربانو نے کہا۔ وہ بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ عبدالحق نے یعقوب سے بات کی کہ اسے یہیں رہنا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ایلون سر؟ اس عالم میں بھی وہ انگریزی جھاڑنا نہ بھولا۔ کیوں، آپ کو ڈر لگے گا؟ عبدالحق نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ سر آپ جانے سے پہلے میری میرج کرا دیجئے، یعقوب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے 4 دن بعد میں جا رہا ہوں، شادی کوئی ایسے ہوتی ہے؟ میرج میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا سر۔ عبدالحق نے متجسس نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی پسند کر رکھی ہے؟ یس سر، ایک ونڈو ہے سر، 4 بچے بھی ہیں اس کے، بے سہارا ہے، وہ میرا خیال رکھے گی، میں اسے سہارا دوں گا۔ یہ ونڈو کیا بلا ہے مسٹر جیکب؟ آپ اردو اسپیکنگ لوگ شاید اسے بیوہ کہتے ہیں، یعقوب نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ عبدالحق کو ہنسی آ گئی۔ ہم جاہل لوگ انگریزی میں اسے وڈو کہتے ہیں، آپ نے اسے کھڑکی بنا دیا، ونڈو۔ لفظوں میں کیا رکھا ہے سر، اصل چیز ہے کام۔ رہتی کہاں ہے وہ؟ یہ ریلوے کالونی کے ساتھ کچی بستی ہے نا سر، وہ وہاں رہتی ہے۔ اور کب شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی چلے چلیں سر۔ تو ٹھیک ہے، آج شام کو تمہاری شادی ہے، میں ابھی تمہاری میم صاحب سے بات کرتا ہوں۔ آج میں دفتر عارف بھائی کے ساتھ چلا جاؤں گا، تم میم صاحب کے ساتھ جانا، وہ تمہاری دلہن کے لیے زیور اور کپڑے اور تمہارے لیے لباس خرید دیں گی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سر۔ یعقوب نے کھٹ سے ایڑیاں بجا کر اسے سلیوٹ کیا۔ نوربانو بھی شاید بہت خوش تھی۔ عبدالحق نے اسے پیسے دیے۔ اس نے یعقوب کے ساتھ جا کر بہت خوش دلی سے بہت اچھی خریداری کی۔ پھر وہ یعقوب کے ساتھ اس عورت کے گھر گئی اور تمام معاملات طے کر آئی۔
شام کو یعقوب کی شادی ہو گئی۔ عبدالحق اور نوربانو کے علاوہ عارف اور اس کی فیملی اس میں شریک تھی۔ اگلے روز عبدالحق نے ٹرین کی نشستیں بک کرا لی۔ نوربانو ہوائی جہاز کے سفر پر آمادہ نہیں تھی۔ ساپہر کا وقت تھا۔ رابعہ اپنے کمرے میں تھی اور حمیدہ اپنے کمرے میں۔ ارجمند لاؤنج میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ ساجد آندھی طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سوٹ کیس تھے، چہرہ تمتما رہا تھا، دانت نکلے ہوئے تھے۔ ارجمند کو دیکھ کر وہ ہر احتیاط بھول گیا۔ چھوٹی چاچی، چھوٹی چاچی، چاچا آ گئے۔ ارجمند کو چھوٹی چاچی کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ آگے کی بات تو اس کے شعور تک پہنچی ہی نہیں۔ ساجد نے اتنی بلند آواز میں اسے چھوٹی چاچی کہا تھا، اور وہ بھی لگاتار 2 بار، کہ وہ بوکھلا گئی۔ یہ آواز تو پورے گھر میں گونجی ہوگی، سب نے سن لی ہوگی۔ اس نے آنکھیں نکالی اور ساجد کو گھورتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے ساجد؟ میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا کہ… وہ دبی دبی آواز میں بولی تھی کہ بات صرف ساجد تک پہنچے۔ ساجد اس کی بات سمجھ بھی نہیں سکا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں چھوٹی۔ ارجمند نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات کیوں نہیں سنتے ساجد؟ کوئی سن لے تو… اس بار ساجد کی سمجھ میں بات آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاچا آ گئے ہیں، اس نے کہا۔ ارجمند نے اس بار سنا بھی اور اس کے ہاتھوں میں سوٹ کیس بھی دیکھے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، گود میں رکھی کتاب نیچے گر گئی۔ آغا جی آ گئے؟ اس کا دل عجب طرح دھڑکا۔ اس نے جھک کر کتاب اٹھائی اور میز پر رکھی۔ اسی لمحے عبدالحق بیگ اٹھائے کمرے میں آیا۔ اس کے پیچھے نوربانو تھی۔ ارجمند کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ وہ شاید خواب دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کا کمرہ اندر کی طرف تھا، اس تک ساجد کی آواز پہنچی ہی نہیں، لیکن حمیدہ نے وہ آواز صاف سنی۔ البتہ اس کے ساتھ معاملہ ارجمند کے برعکس ہوا۔ چھوٹی چاچی کی پکار اس کے ذہن کو چھو کر گزری ضرور، لیکن شعور تک نہیں پہنچی۔ آگے کی بات اس پر حاوی آ گئی تھی۔ چاچا آ گئے؟ عبدالحق آ گیا؟ کیا سچ مچ؟ وہ تو بابا کی بات پر صبر کیے بیٹھی تھی۔ کبھی سوچتی ضرور تھی کہ ہو تو گئے برسوں، اور کتنے برس لگیں گے۔ انتظار تو عبدالحق کے باپ بننے کا تھا، اور آرزو بھی، لیکن قیمت یہ تھی کہ برسوں سے اس نے عبدالحق کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو اس کی دید سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ اور اب ساجد کہہ رہا تھا کہ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسہری سے اتری اور دروازے سے گزر کر لاؤنج کی طرف لپکی۔ ادھر سے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ادھر دوسرے دروازے سے عبدالحق آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ سننے اور دیکھنے کے بعد بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے دیکھا تو بیگ چھوڑا اور اس کی طرف لپکا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے لپٹائے ہوئے دھیرے دھیرے اماں اماں پکار رہا تھا۔ ادھر نوربانو نے ارجمند کو لپٹا لیا تھا۔ پھر اس نے ارجمند کو ہٹایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے بہت غور سے دیکھا۔ ماشاء اللہ، اس کے دل نے بے ساختہ کہا۔ سچ یہ تھا کہ اس کی گلنار بہت حسین تھی، لیکن ارجمند کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تو وہ بھی بجھ جاتی، اور وہ بڑی ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھنے کی خوشی دو چند ہو گئی۔ عبدالحق حمیدہ کو تکے جا رہا تھا۔ حمیدہ کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے۔ عبدالحق نے کان لگا کر سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، تیرا شکر ہے ربا، تیرا شکر ہے۔ خود عبدالحق نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ حمیدہ کو جیسا چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسی ہی ہے، ورنہ وہ بہت ڈرتا تھا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہوگی۔ آنکھیں تو کھولو اماں۔ حمیدہ اس وقت نظر اتارنے کی دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے سینے پر دم کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ بڑبڑائی۔ اماں میں شرمندہ ہوں کہ اتنے برس… سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پتر، اور اچھا ہی ہوتا ہے۔ حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تیرا اس میں کیا قصور؟ آؤ اماں اب بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی، عبدالحق نے کہا۔ تھکن تو آج دور ہو گئی ہے پتر، ابھی تو اپنی پتری سے ملنا ہے مجھے۔ وہ عبدالحق کو چھوڑ کر نوربانو کی طرف بڑھی۔ نوربانو اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ حمیدہ نے اسے دیکھا تو اپنی بدگمانیوں پر شرمندہ ہو گئی۔ اسے دکھ ہونے لگا۔ نوربانو بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے دھیے؟ اس نے بڑی محبت سے کہا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے تو؟ یہ سننا تھا کہ نوربانو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کئی طرح کے آنسو تھے جو گھل مل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ شرمندگی کے بھی تھے، پچھتاوے کے بھی، اور دکھ کے بھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں سے دور جا کے اس نے کیا پایا تھا؟ تنہائی، خوف، زبردستی کی پالی ہوئی بیماری جو اب سچ مچ بیماری بن گئی تھی، ایسی کہ اسے چیر پھاڑ کے لیے کہا جا رہا تھا۔ حمیدہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تو فکر نہ کر دھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تیری ضرورت یہ ہے کہ میں تیرا خیال رکھوں۔ نوربانو کے آنسو اور بڑھ گئے۔
عبدالحق اب ارجمند کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کیسی ہو ارجمند؟ اس نے ابھی تک اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ الحمدللہ آغا جی، میں ٹھیک ہوں۔ عبدالحق چونکا۔ یہ تو کوئی اجنبی آواز ہے، اس نے سوچا۔ ایسی کھنکتی ہوئی، روح میں اتر کر انجان سی چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی آواز تو نہیں تھی اس کی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ ایسا حسن، ایسی رنگت اور ایسا قد و قامت۔ اس کا سر اس کے کندھے کو چھو رہا تھا۔ ارجمند کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور عبدالحق کے لیے نگاہیں جھکانا آسان نہیں رہا تھا۔ نہ وہ حسن پرست تھا اور نہ یہ بلحوثی تھی، لیکن پہلی بار اسے حسن کی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ اطمینان کی بات بس یہ تھی کہ دل میں کوئی برا خیال نہیں تھا۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے ارجمند؟ اس نے گڑبڑا کر پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، میٹرک تو تم نے کر لیا ہوگا۔ ارجمند دھیرے سے ہنسی۔ میں 4th ایئر میں ہوں آغا جی۔ اس بار اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ عبدالحق بوکھلا گیا۔ ارے ہاں، اتنے برس ہو گئے۔ آپ سے ایک شکایت کروں؟ شکایت؟ عبدالحق اور گھبرا گیا۔ ہاں ہاں کہو نا۔ آپ نے مجھے اتنا نالائق سمجھا، حالانکہ میں آپ کی شاگرد ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ کو لگا کہ میں 7 برس میں بھی میٹرک نہیں کر سکوں گی۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں، مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے۔ آپ کے لیے 7 برس ہوا کا جھونکا تھے۔ اس بار اس کے لہجے میں گہری افسردگی تھی۔ اور میں نے ان برسوں میں، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں 8ویں سے چلتے چلتے 4th ایئر میں آ گئی۔ کتنا فاصلہ طے کر لیا میں نے۔ اس کی دل گرفتگی عبدالحق کے لیے دل کا بوجھ بن گئی۔ سوری ارجی، اس نے بے تکلفی سے پکار کر ازالہ کرنے کی کوشش کی اور ارجمند کھل اٹھی۔ عبدالحق نے پہلی بار اسے ایسے پکارا تھا، لیکن عبدالحق کو پتہ نہیں چلا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوں ہی منہ سے نکل گیا تھا، ورنہ یہ برس سب سے زیادہ بھاری تو مجھ پر تھے۔ تمہارے ساتھ تو سب تھے، جبکہ میں وہاں اکیلا تھا۔ یہ اکیلا پن تو اندر کی بات ہے آغا جی، ورنہ آدمی بھری محفل میں بھی اکیلا رہتا ہے۔ ہر طرح سے بڑی ہو گئی ہے یہ لڑکی، عبدالحق نے سوچا۔ پھر اس نے شوخی سے کہا، لیکن حساب میں کمزور ہو تم۔ میں 7 برس دور نہیں رہا، وہ تو 6 سال تھے۔ میں نے تو اپنے تعلیمی سفر سے حساب لگا کر کہا ہے۔ ارجمند نے وضاحت کی۔ اب رہی حساب کی بات، تو آپ 6 سال 7 ماہ 18 دن کے بعد واپس آئے ہیں۔ بس اس میں سے 2.25 گھنٹے کم کر لیں۔ اتنا حساب تو میں نے نہیں لگایا تھا، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ یہ ہے نا اکیلے پن کی بات، ارجمند بولی، پھر رخ بدلتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ آپ نے تو استقبال کی خوشی بھی نہیں دی ہمیں۔ اور عبدالحق کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ تمہارے لیے استقبال میں زیادہ خوشی ہوتی اس سرپرائز سے، عبدالحق بڑبڑایا۔ نور بانو نے بہت سوچا تھا اور دور تک سوچا تھا۔ بڑی طویل منصوبہ بندی کی تھی اس نے۔ اسے یاد تھا کہ کراچی جانے سے چند دن پہلے تک کیا معاملات چل رہے تھے۔ حمیدہ اسے کسی بابا کے پاس لے جانا چاہتی تھی اور اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اسے اس کا بھید معلوم ہے۔ یہ بھید کہ اس نے مقبول وقت میں اپنے لیے خود اولاد نہ ہونے کی دعا کی تھی، لیکن وہ اس کا اعتراف کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتی تھی، اور حمیدہ کے سامنے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے حمیدہ کے ساتھ اس بابا کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس پر حمیدہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ عبدالحق کی دوسری شادی کرا دے گی۔ عین وقت پر اللہ نے مدد کی اور عبدالحق کا کراچی تبادلہ ہو گیا، ورنہ نہ جانے کیا کچھ ہو گیا ہوتا۔ لیکن نور بانو مسائل کو بھولنے والی نہیں تھی۔ اس کی کبوتر کی فطرت نہیں تھی جو آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب وہ بلی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ خطرہ ٹل جانے پر سکون کا سانس لے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کے نزدیک خطرے کا ٹلنا اس کے لیے مہلت تھی کہ وہ خطرے کا تدارک کرنے کے بارے میں سوچے۔ چنانچہ کراچی میں وہ سوچتی رہی، ذہین تو وہ تھی ہی۔ یہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ حمیدہ عبدالحق کی دوسری شادی کرا کے رہے گی، اور عبدالحق نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے گا، تو اس سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی عبدالحق کی دوسری شادی کرا دے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس کے لیے بہت بڑا تانا تھا۔ اس کی انا پر بڑی ضرب تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ بے شک اپنی اس احمقانہ دعا پر وہ پچھتاتی تھی، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو کمان سے نکلا ہوا تیر تھا جو نشانے پر بھی جا بیٹھا تھا۔ وہ اس دعا کے رد ہونے کے لیے دعا کر سکتی تھی، اور اس نے بہت دعا کی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس دعا کی قبولیت کے بعد اب یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا ایک ارمان تھا، یہ کہ حمیدہ کو ماں بن کر دکھائے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن کچھ ترکیب تو کر سکتی تھی۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا،
وہ ماں نہیں بن سکتی مگر دوسروں کو دکھا تو سکتی ہے، ان پر ثابت تو کر سکتی ہے کہ وہ ماں بن گئی ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا جو عمل درآمد کے اعتبار سے دشوار تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ بس اسے موجودہ وسائل کو سلیقے اور ذہانت سے استعمال کرنا تھا اور ایسی دھند پھیلانا تھی کہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے۔ اب وہ حمیدہ سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی لیکن عبدالحق حمیدہ کے پاس سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا، جبکہ اسے حمیدہ سے تنہائی میں بات کرنا تھی۔ بالآخر زبیر آیا تو اسے موقع مل ہی گیا۔ عبدالحق کمرے سے نکلا اور زبیر کے پاس گیا تو وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھر حمیدہ کے پاس جا بیٹھی۔ حمیدہ حیران نظر آئی۔ کیا بات ہے نور بانو، دروازہ کیوں بند کر لیا تو نے؟ اکیلے میں بہت خاص بات کرنی ہے تم سے اماں۔ حمیدہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ایسی کیا بات ہے دھیے؟ اماں، عبدالحق صاحب کی نسل آگے نہ بڑھے، یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں، بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرے دل میں ایک خیال آتا رہا ہے اماں، یہ کہ ہم ان کی دوسری شادی کرا دیں۔ حمیدہ کی حیرت دو چند ہو گئی۔ یہ کیسی بات کر رہی ہے تو؟ یہ تو تم بھی کہتی تھی اماں، یاد نہیں تمہیں؟ لیکن اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ میں نے جان لیا کہ میں تنگ دل اور خود غرض ہوں اور ایسے لوگوں کو کبھی کچھ نہیں ملتا۔ حمیدہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اپنا دل بڑا کروں اور خود سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچوں۔ میرے دل میں آیا کہ اگر میں خود عبدالحق صاحب کی دوسری شادی کرا دوں اور وہ بھی ہنسی خوشی محبت کے ساتھ، تو ممکن ہے اللہ کو یہ بات پسند آئے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے دھیے، حمیدہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ نور بانو نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اور کون جانے کہ اللہ میرے اس خلوص سے خوش ہو کر مجھے اولاد ہی دے دے۔ بے شک پتری، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، سب خزانے اس کے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کر دے۔ بس تو میں یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں اماں، 3 دن میں صاحب کی شادی کرانی ہے۔ 3 دن؟ حمیدہ کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ کوئی گڈے گڑیا کی شادی ہے؟ ارے پہلے تو… نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ صرف 1 مہینے کی چھٹی ملی ہے انہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دلہن کے ساتھ گزار لیں۔ ایسا کیا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ کراچی بھی تو لے جا سکتا ہے۔ حمیدہ نے اعتراض کیا۔ نور بانو سب کچھ سوچ کر آئی تھی۔ نہیں لے جا سکتے، اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گی، نور بانو نے کہا۔ بات یہ ہے اماں کہ میں اب کراچی نہیں جاؤں گی، یہیں علاج کراؤں گی اپنا۔ تب تو اس کی دلہن کو اس کے ساتھ جانا ہی چاہیے، وہ وہاں اکیلا رہے گا کیا؟ میں نے کہا نا اماں کہ اس پر بعد میں بات کریں گے، پر یہ تو بتا کہ یہ سب کچھ اچانک تجھ پر سوار کیوں ہو گیا؟ ایک وجہ تو میں نے تمہیں بتا دی اماں، نور بانو نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب دوسری بات بھی سن لو، میری صحت ایک دم سے بہت خراب ہوئی ہے، تم سمجھ نہیں سکتی کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں اماں۔ اس کی آواز رند گئی۔ سوچا اپنی زندگی میں ہی عبدالحق کی شادی کرا دوں، اگر میں یوں ہی مر گئی تو… اللہ نہ کرے۔ حمیدہ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماؤں سے ایسی بات نہیں کرتے پتری، نور بانو نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا اماں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد شاید عبدالحق صاحب تمہارے کہنے پر بھی دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوں۔ حمیدہ نے اس پر سوچا، واقعی یہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن یہ 3 دن والی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ اس نے کہا، دیکھو نا، ابھی تو اس کے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہی ہوں اماں، نور بانو نے مستحکم لہجے میں کہا۔ لڑکی بھی میں نے تلاش کر لی ہے۔ اس پر حمیدہ کے کان کھڑے ہوئے۔ اور مجھے پتا بھی نہیں، اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ مجھے خود ابھی پتا چلا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے کب سے ارجمند کو غور سے نہیں دیکھا اماں؟ حمیدہ کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر نور بانو اپنی کہے جا رہی تھی۔ وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اماں، اور کتنی خوبصورت۔ چاند گھر میں ہے اماں، تو ہم داغ ڈھونڈنے گھر سے باہر کیوں پھریں؟ یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ حمیدہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خواب اس کا اور تعبیر دینے والی نور بانو۔ اب بولو اماں، ایسے میں 3 دن کم تو نہیں ہوتے؟ خریداری کے لیے 2 دن بہت ہیں۔ چند لمحے تو حمیدہ سے بولا ہی نہیں گیا۔ لیکن نکی کی مرضی نہ ہوئی تو… دل کا اندیشہ بالآخر زبان پر آ گیا۔ تم فکر نہ کرو اماں، میں ہوں نا، اب یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ انہیں بھی میں ہی منا لوں گی، اور ارجی کو بھی۔ تم بس تیاری کرو شادی کی۔ کل صبح میں تمہیں پکی خوشخبری سناؤں گی۔ پھر رابعہ آپا سے بھی بات کر لینا، اور گاؤں بھی فون کر دینا زرینہ کو، اور مسعود چچا کو بھی۔ ٹھیک ہے،
حمیدہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب نور بانو اٹھی اور کب دروازہ کھول کر چلی گئی۔ وہ تو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن دل میں اندیشے بھی تھے، کہیں نکی۔ لیکن نہیں، وہ تو بتا چکی تھی کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن عبدالحق کیسے مانے گا؟ وہ تو اس کے سامنے بچی ہے، وہ تو اسے بچی ہی سمجھتا ہے۔ اچانک اس کی سماعت میں بابا کی آواز گونجی، تجھے کچھ نہیں کرنا، تیری بہو خود ہی کرائے گی تیرے بیٹے کی دوسری شادی۔ وہ نادان اسے بھی کھیل سمجھ کر کھیلے گی۔ اور وہ کھل اٹھی۔ اللہ کے ولی کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اس نے خوش ہو کر سوچا، لیکن آگے کی بات نے اسے ڈرا دیا۔ اگر یہ نور بانو کا کھیل ہے تو کیسا کھیل ہے؟ اس میں اس کا کیا فائدہ؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ نہیں، مجھے تو اس کی باتوں میں خلوص ہی نظر آیا ہے۔ بندہ تائب بھی تو ہو جاتا ہے۔ وہ الجھنے لگی۔ نور بانو سے پوچھے، اسے کرے دے۔ بابا کی آواز پھر اس کے کانوں میں گونجی، اور تجھے میں سختی سے تاکید کر رہا ہوں کہ تو خود کچھ بھی نہیں کرنا، زبان سے بھی کچھ نہ کہنا، سب اللہ پر چھوڑ دے اپنے بیٹے کی طرح۔ اور اسے سکون آ گیا۔ بابا نے کہا تھا تجھے تو بس پوتا چاہیے، وہ انشاءاللہ تجھے مل جائے گا، اور کیا چاہیے تجھے؟ تیرا شکر ہے ربا، پر بندہ تو محتاج ہے، کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہے گا۔ وہ بڑبڑائی۔ اس نے جواب میں یہ کہنے کی غلطی نہیں کی کہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سبق تو اس نے نور بانو سے ہی سیکھا تھا۔ بندے کو بھی یہ کہنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ارے بندہ تو محتاج ہے اپنے رب کا، اس کا اعلان کرتے رہنا چاہیے۔ اور بابا نے کہا تھا کون جانے تجھے بہو وہ ملے جو تجھے دل سے پسند ہو، اور یہ سچ تھا، اسے ایسی ہی بہو مل رہی تھی، اور وہ بھی بن مانگے۔ اس نے ذہن پر زور دیا۔ اور بابا نے کہا تھا کون جانے وہ تیرے بیٹے کو اس کا کھویا ہوا مرتبہ اور مقام دلانے والی ہو۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ عبدالحق کا کوئی مقام اور مرتبہ تھا جو کھو گیا ہے، اس نے سوچا۔ اور بابا نے کہا تھا کون جانے وہ اس کی تقدیر بدل دینے والی ہو۔ اولاد ہوگی تو تقدیر تو بدلے گی نا۔ اور آخر میں بابا نے کہا تھا کون جانے، بس اللہ ہی جانے۔ وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کوئی نہیں جان سکتا، بس اللہ یہ جانتا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ بے قرار تھی کہ جلدی سے مغرب ہو تو وہ نماز کے بعد شکر کے نفل بھی پڑھے۔ ارجمند تو اپنی خوشی میں کچن میں یوں گھسی کہ درمیان میں صرف نماز کے لیے ہی نکلی۔ شام کی چائے پر اس نے بالکل اہتمام نہیں کیا کہ اس کے بعد شاید کھانا ٹھیک سے نہ کھایا جائے۔ شام کی چائے باہر لان میں پی گئی اور وہاں سب موجود تھے۔ پرانے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی تھی، لیکن ارجمند کو تو کھانے کی فکر تھی۔ وہ چائے پیتے ہی اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے برسوں کے بعد ملے ہیں اور تم بات ہی نہیں کر رہی ہو، نور بانو نے شکایتاً کہا۔ یہ بات آمد کے بعد سے اب تک وہ مسلسل محسوس کر رہی تھی کہ ایک بار ملنے کے بعد ارجمند سامنے ہی نہیں آئی ہے۔ اس کا دل اندیشوں سے بھر گیا تھا۔ کہیں تم خفا تو نہیں ہو ہم سے؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپی، میں آپ سے خفا ہو سکتی ہوں بھلا؟ اس پر عبدالحق کو لگا کہ ارجمند شاید اس سے خفا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، خاموش رہا۔ تو پھر ہمارے پاس بیٹھتی کیوں نہیں، باتیں کیوں نہیں کرتی ہم سے؟ نور بانو بولی۔ رات کے کھانے کے بعد اطمینان سے باتیں کریں گے آپی، ارجمند نے جواب دیا، اور جیسے رسی توڑا کر بھاگ گئی۔ نور بانو کے لیے یہ تشویش کی بات تھی۔ اتنا سن کر بھی نہیں رکی ارجمند، کہیں کوئی بات تو نہیں؟ اس کے بعد تو وہ پریشان ہی رہی۔ اس کے منصوبے میں ارجمند کی خاص اہمیت تھی، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اب تو وہ حمیدہ کے سامنے بات بھی منہ سے نکال بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ تمام وقت اپنے کمرے میں بند اسی پر سوچتی رہی۔ ارجمند نے ایک بار بھی آ کر اسے نہیں پوچھا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ منصوبہ بناتے ہو وہ سب سے اہم بات نظر انداز کر گئی تھی۔ ارجمند اسے سچ مچ بہت چاہتی تھی، اور وہ خود بھی اس سے ایسی ہی محبت کرتی تھی، ورنہ اپنی عزیز ترین متا میں اس کے ساتھ ساجھے کا کیوں سوچتی؟ لیکن جب تک ارجمند سامنے تھی تو اور بات تھی، جب وہ یہاں سے فرار ہو گئی تو معاملات اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ 6 سال کی دوری بہت ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک بڑی ہوتی ہوئی بچی کے معاملے میں۔ جب وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ 8ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، اور اب وہ واپس آئی ہے تو وہ 14ویں جماعت پاس کرنے والی ہے۔ اس دوران وہ کالج میں بھی تو پڑھی ہے عبدالحق کی طرح، اور وہاں لڑکے بھی ہوتے ہوں گے۔ ارجمند اس عمر میں تھی جہاں لڑکیوں کو محض محبت سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ نور بانو کا دل اندیشوں سے بھر گیا۔ اس نے واقعی بڑی غفلت کی۔ اسے پہلے ہی سے ارجمند کو تیار کرنا چاہیے تھا، لیکن کیسے کرتی؟
वो बच्ची ही तो थी, उससे ऐसी बात कैसे करती। दरअसल 6 साल की दूरी में भी वो उसे वही बच्ची लगी। आदमी किसी को छोड़कर दूर जाता है तो कितने ही बरस दूर रहे, उनकी आंखों में उसकी वही आखिरी दीद रहती है। ऐसा ना होता तो अर्जुमंद को देखकर उसे झटका क्यों लगता। वो तो हैरान रह गई थी उसे देखकर। अरे अर्जुमंद तो जवान हो गई और कितनी हसीन है, इतना लंबा कद। कॉलेज में कितने ही लड़के इसके ख्वाब देखते होंगे, अच्छी तो वो सभी को लगती होगी। हुस्न की तारीफ और इस उम्र में लड़कियां तो मोम हो जाती हैं। कुछ अजब तो नहीं कि उसे भी किसी से मोहब्बत हो गई हो। अगर ऐसा हो गया है तो मामला आसान नहीं, मगर उसके अंदर कहीं ये एतमाद भी था कि इस सूरत में भी वो अर्जुमंद को रजामंद कर लेगी। उसने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि इस तरह वो अर्जुमंद को उसकी बहुत बड़ी खुशी से महरूम करेगी, बल्कि उसे बददियानती में भी मुब्तला करेगी, और ये कि ये उसकी खुदगर्जी होगी। बहरहाल वो मुतरद्दिद ही रही, लेकिन जब खाना लगा तो वो हैरान रह गई। अर्जुमंद ने कई तरह के खाने पकाए थे, ये सब करना था तो वो किसी को वक्त कैसे दे सकती थी, और ये भी उसकी मोहब्बत का ही सबूत था। हमीदा खुद हैरान थी। निक्की, इतना कुछ कर लिया तूने? और अब्दुल हक ने बेबसी से कहा, इतनी भूख लग रही है मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं। सब कुछ खाएं आगा जी, इतना खाना देखकर तो भूख ही खत्म हो गई मेरी। तो मेरी मेहनत रायगा गई, अर्जुमंद ने उदासी से कहा। हमीदा ने अब्दुल हक को खफगी से घूरा, वो पहले ही शर्मिंदा हो रहा था। मैंने तो मुहावरतन कहा था अर्जुमंद, वो जल्दी से बोला, वरना अब तुम देखना ये तो कम पड़ जाएगा। अर्जुमंद बच्चों की तरह खुश हो गई। इसकी फिक्र ना करें आगा जी, मैं और ले आऊंगी। और जब खाना शुरू हुआ तो सभी ने बहुत अच्छी तरह खाया और सभी ने तारीफ की। भाई मैं तो ज्यादा ही खा गया, अब्दुल हक ने कहा, बरसों का भूखा था, बरसों से ऐसा खाना नहीं खाया था। इस पर नूरबानो उसे घूरने लगी। अब्दुल हक गड़बड़ा गया। मैं तो खाना पकाना ही भूल गई थी अम्मा, नूरबानो ने वजाहत की। तबीयत ही इतनी खराब रहती थी। वो तो नजर आ रहा है, हमीदा ने हमदर्दाना लहजे में कहा। क्या हाल हो गया है तेरा, पर तू फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। यूं मौजू बदल गया। खाने के बाद नूरबानो ने सरगोशी में अर्जुमंद से कहा, अब तो मेरे पास बैठोगी ना तुम? नमाज पढ़कर आती हूँ आपी, मैं अपने कमरे में हूँ, खूब बातें करेंगे हम। मैं तो तरस गई हूँ तुमसे बातें करने के लिए। अर्जुमंद खुशी से मुस्कुराई। मेरा भी यही हाल है आपी। रात बरसों के बाद मिलने वालों की 2 महफिलें सजीं। एक हमीदा के कमरे में जहां राबिया, जुबैर और साजिद भी थे, दूसरी अब्दुल हक की ख्वाबगाह में जहां बस नूरबानो और अर्जुमंद थीं। पहले तो इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर अर्जुमंद ने पुरतशवीश लहजे में कहा, आप बहुत कमजोर हो गई हैं आपी, कराची में रहकर सेहत बहुत खराब हो गई है आपकी। इससे तो अच्छा था आप कराची ना जाती। ये वो बात नहीं पगली, नूरबानो ने आह भरकर कहा। अब वो सोची समझी गुफ्तगू करने वाली थी। ये तो अंदर का रोग है मेरी गुड़िया। कैसा रोग आपी, मुझे भी नहीं बताएंगी? तुमसे तो मैं दिल की हर बात कह सकती हूँ, एक तुम ही तो हो, लेकिन ये तो खुला रोग है। मैं समझी नहीं आपी। मुझे औलाद की बड़ी आरजू है, किसे नहीं होती, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब ये आरजू रोग बनी तो सिर्फ अब्दुल हक साहब की खातिर। मैं नहीं चाहती कि उनकी नस्ल आगे ना बढ़े, उन्हीं पर खत्म हो जाए। अल्लाह ना करे, अर्जुमंद ने बेसाख्ता कहा। ये रोग मुझे अंदर ही अंदर चाट रहा है। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैं बहुत दुआ करती हूँ आपी। अर्जुमंद ने बड़े खुलूस से कहा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते आपी। यही तो बात है अर्जी, मैं उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ती, लेकिन मैं हकीकत पसंद भी हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे नसीब में मां बनना नहीं है। ये नाउमीदी नहीं तो और क्या है? अर्जुमंद के लहजे में हल्की सी खफगी थी। मैं नाउमीद कब हूँ? हकीकत सामने रखती हूँ और मसले का हल सोचती हूँ। उम्मीद तो नहीं छोड़ी मैंने। मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन मुझे औलाद मिल सकती है। मैंने बहुत सोचा है इस पर। बस एक ही हल है, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ आपी, अर्जुमंद ने सादगी से कहा, लेकिन इसके लिए दुआ के साथ और कुछ भी करना होगा तुम्हें। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ आपी। सोच लो, कहना बहुत आसान होता है, मेरे लिए करना ज्यादा आसान है कहने से। आप बस मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना है। पहले ये बताओ, तुम किसी को पसंद करती हो? किसी से मोहब्बत करती हो? सवाल इतना अचानक था
کہ ارجمند کے منہ سے بے ساختہ نکلا جی، لیکن جی ہاں کہنے سے پہلے ہی اس نے خود کو روک لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جی نہیں آپی۔ سوال کرتے ہوئے نوربانو نے اس کے چہرے پر نظر رکھی تھی۔ اس نے ارجمند کے نہ کہنے کے باوجود وہ جی ہاں سمجھ لیا۔ اس نے جان لیا کہ بات کی جی نہیں محض رسمی تھی۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی، لیکن تھی وہ دھن کی پکی۔ ایک کم عمر لڑکی کو اس کی محبت سے ہٹانا آسان نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اسے ہر صورت میں رضامند کرنا تھا۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو میرے لیے، اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ اس بار ارجمند نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، جی آپی، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اپنے آنسوؤں پر نوربانو کو پورا کنٹرول تھا۔ وہ جب چاہتی رو سکتی تھی، چنانچہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رونے لگی۔ کیا ہو گیا آپی؟ ایسے نہ روئیں، ارجمند نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میرا دل کٹتا ہے آپی۔ نوربانو کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ امید نہیں چھوڑتی، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، تو پھر رو کیوں رہی ہیں؟ حکم دے مجھے۔ یہ سچ ہے کہ صرف تم ہی مجھے اولاد دلا سکتی ہو، نوربانو نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، ارجمند نے بے بسی سے کہا۔ اولاد بازار میں ملتی ہوتی تو میں آپ کی گود بھر دیتی، تم اس کے باوجود میری گود بھر سکتی ہو تو مجھے بتائیں تو، حکم تو کریں۔ ارجمند نوربانو کی تیار کی ہوئی روح میں بہہ رہی تھی۔ لیکن تم میری بہن ہو، میری کھوئی ہوئی بہن، جو اللہ کی رحمت سے مجھے واپس مل گئی، اور جو کچھ میں تم سے چاہتی ہوں وہ بہت بڑی خود غرضی ہے۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تم سے اتنی بڑی قربانی، تمہارے وجود کی قربانی کیسے مانگ سکتی ہوں میں جو کہہ رہی ہوں آپ سے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں آپ کے لیے۔ تم اپنی محبت قربان کر سکتی ہو میرے لیے؟ نوربانو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ارجمند کے ہوش اڑ گئے۔ کیا آپ ہی جانتی ہیں میری محبت کے بارے میں؟ اور قربانی؟ پھر اسے خیال آیا کہ اس کا دل اسے کیسے کیسے یقین دلاتا رہا ہے۔ آپی، مجھے کسی سے محبت نہیں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہوتی تو بھی میں اسے آپ کے لیے قربان کر دیتی۔ نوربانو کا یقین پختہ ہو گیا کہ ارجمند کسی سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ اب وہ اس کی بات نہیں ٹالے گی۔ تمہیں میری خاطر، میری گڑیا، میری بہن، میری خاطر شادی کرنی ہوگی۔ ارجمند کا چہرہ پھک ہو گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے نوربانو کو دیکھتی رہی۔ اس کے وجود میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ ہاں، تمہیں اپنے آقا جی سے شادی کرنی ہوگی۔ ارجمند کے چہرے کا تاثر تیزی سے بدلا۔ اب وہاں حیرت ہی حیرت تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپی؟ وہ کہیں دور سے بول رہی تھی۔ نوربانو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری خاطر میری جان، اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ یہی ایک صورت ہے گڑیا، میں جانتی ہوں کہ میں تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہوں، لیکن بہن سمجھتی ہوں تمہیں، تو یہ تم پر میرا حق بھی ہے۔ یہ مجھ پر احسان ہوگا تمہارا جو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارجمند نے سنا تھا اور بالکل صاف سنا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شاید آپی سے کہنے میں غلطی ہوئی ہے، یا پھر اس سے سننے میں۔ یہ کیسے ممکن ہے آپی؟ کیوں ممکن نہیں؟ نوربانو نے اس کا ہاتھ تھامے تھامے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ خدا گواہ ہے کہ میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن گلنار کا مقام دیتی ہوں، اتنی ہی محبت کرتی ہوں تم سے، لیکن خدا کا شکر کہ تم گلنار نہیں ہو۔ میں اور تم چاہے سمجھیں، لیکن اللہ کے ہاں ہم سگی بہنیں تو نہیں ہیں، ورنہ تو میں تم سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے 2 سگی بہنوں کو نکاح میں یکجا کرنا حرام کیا ہے مردوں پر۔ تو یہ سچ ہے، ارجمند نے بے یقینی سے سوچا۔ یہ وضاحت ثابت کر رہی ہے۔ نہیں، یہ ضرور کوئی خواب ہے۔ نوربانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بے یقینی کو ہچکچاہٹ پر محمول کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے کبھی اپنے آغا جی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ تم سے بہت بڑے ہیں عمر میں، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ بہت اچھے ہیں، اور پھر تم مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ ارجمند اب ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ یہ کیسی انہونی ہوئی تھی؟ آپ ہی خود اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ان پر احسان ہوگا۔ یہ تو آغا جی پر کسی کی پرچھائی بھی برداشت کرنے والی نہیں، اور یہ خود میرے دل کی مراد میری جھولی میں ڈال رہی ہیں۔ میرے اندر بیٹھے اللہ میاں نے یہی کہا تھا، سب کچھ ہوگا مگر اپنے مقررہ وقت پر، تو وہ اللہ میاں ہی تھے۔ وہ وقت آ گیا۔ اس کی سوچ نے نوربانو کو پریشان کر دیا۔ میری خاطر، میری بہن، میری خاطر ہاں کر دو، اس نے ارجمند کو جھنجھوڑ دیا۔ ارجمند نے ان لمحوں میں یہ بات سمجھ لی
کہ اسے آغا جان میں اپنی دلچسپی، ان کی محبت چھپانی ہے، ورنہ آپ ہی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ جس طرح سے عطا فرما رہا ہے اسی طرح سے اسے قبول کرنا ہوگا، اور اظہار کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ آغا جان اسے مل رہے ہیں۔ مجھ پر احسان کر دو میری بہن۔ نوربانو کا بس نہ چلا تو وہ رونے لگی۔ ارجمند سچ مچ تڑپ گئی۔ یہ تو ناشکرا پن ہوگا کہ اس کی جھولی منہ مانگی خوشیوں سے بھرنے والی نوربانو روئے۔ اس نے نوربانو کو لپٹا لیا۔ احسان کیسا آپی، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھ پر مان کیا۔ بہن سمجھا، میں آپ کو انکار کر سکتی ہوں بھلا؟ نوربانو خوشی سے ہنس دی۔ میں آخری سانس تک تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں آپی، یہ تو بہنوں کا معاملہ ہے، مگر مجھے ایک الجھن ہے۔ میں ہی کیوں؟ آغا جی اتنے اچھے ہیں، ان کے لیے کوئی کمی تو نہیں تھی، پھر میں ہی کیوں؟ نوربانو نے محبت سے اس کے رخسار تھپ تھپائے۔ تم بہت معصوم ہو پگلی، کچھ بھی نہیں سمجھتی، اس نے بے حد محبت سے کہا۔ تمہارے آغا جی میرا بہت قیمتی خزانہ ہے، اس خزانے میں سے کسی کو ایک ذرہ دینا بھی مجھے گوارا نہیں۔ ان کی دوسری شادی کے مقابلے میں تو مجھے مر جانا قبول ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے تمہاری ایسی محبت دی ہے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ اس میں تمہاری خوشی ہے تو پورا خزانہ تمہیں دے دوں۔ یہ تو خیر میں اپنی غرض کے لیے کر رہی ہوں، لیکن سچ کہہ رہی ہوں ارجی، دنیا میں ایک تم ہی تو ہو جس کے ساتھ میں ان کا ساجھا کر سکتی ہوں۔ اللہ کے کام کیسے ہوتے ہیں، جس سے جو چاہے دلا دے کسی کو۔ ارجمند نے سوچا، چلیں آپی، میں نے آپ کی بات مان لی، مگر مجھے یہ تو بتائیں کہ اس سے آپ کو اولاد کیسے ملے گی؟ ابھی تم یہ باتیں سمجھتی نہیں ہو، نوربانو نے مربیانہ انداز میں کہا۔ بس تم میرے کہنے پر عمل کرتی رہنا، سب کچھ ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مگر ایک بات پہلے ہی بتا دوں، تمہیں اپنا بچہ مجھے دینا ہوگا۔ ارجمند تو بیر بہوٹی ہو گئی، اس نے تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اور وہ بھی ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لوگ یہی سمجھیں کہ وہ میرا بچہ ہے۔ ارجمند پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن شرم سے نہ پوچھ سکی۔ آپ جانے آپی، میں تو بس وہی کروں گی جو آپ کہیں گی۔ بس تو ٹھیک ہے، خوش رہو میری بہن، اتنی قربانی تو میری گلنار بھی نہیں دیتی میرے لیے، نوربانو نے کہا۔ پھر کچھ یاد آیا تو وہ اداس ہو گئی، اور گلنار کو تو بڑی آرزو تھی بھائی کی، وہ تو انہیں بھائی سمجھتی تھی۔ وہ پھر بولی، تم نے تو کبھی انہیں بھائی نہیں سمجھا نا؟ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ نہیں آپی، ارجمند نے بے ساختہ کہا، اور فوراً ہی گھبرا بھی گئی۔ خدا کا شکر ہے، نوربانو نے بے حد خلوص سے کہا۔ ارجمند نے نوربانو کے پاس سے آتے ہی شکر کے 2 نفل ادا کیے، اور وہ سجدے میں روتی رہی۔ اتنی بڑی نعمت جو اس طرح بے گمان ملی اور خیر کے ساتھ ملی تو اس کے پاس اس کا شکر ادا کرنے کے لیے لفظ تھے ہی نہیں، اور آنسوؤں سے اچھا، سچا اور بلیغ ترجمان کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایسی خوشی تھی کہ اس رات وہ سو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی سوچتی رہی اپنی زندگی کے بارے میں، کہاں کہاں سے گزر کر وہ کہاں پہنچی تھی۔ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے عبارت تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ نیلم بائی کے گھر کیسے پہنچی تھی۔ وہ معصوم بچی تھی، لیکن اس کا حافظہ بلا کا تھا، ہر بات یاد تھی اسے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اردو ادب سے اسے لگاؤ تھا۔ کالج میں تعلیم کے دوران وہ کثرت سے مطالعہ کرتی رہی، لیکن جب اس نے غلام عباس کا شاہکار افسانہ آنندی پڑھا تو جیسے اس پر حجرہ ہفت بلا کا در کھل گیا۔ اس ایک افسانے نے اس کی معصومیت کو آگاہی میں تبدیل کر دیا۔ وہ افسانہ وہ بار بار پڑھتی رہی، ہر بار اپنی اور پھپھو کی زندگی کا نقطہ اس پر کھل جاتا۔ اس کا وہاں دم گھٹتا تھا، لیکن بہرحال اسے وہ گھر سمجھتی تھی۔ اب اسے پتا چلا کہ وہ طوائف کا کوٹھا تھا۔ اب اسے پتا چلا کہ پھپھو کے پاس آنے والے ان سے شادی کے امیدوار نہیں، ان کے جسم کے خریدار تھے۔ پھپھو ہر رات کس قیامت سے گزرتی تھی، یہ سوچ کر اس کی روح تک میں زخم پڑ گئے۔ وہ بالا خانے پر سج سنور کر بیٹھی ہوئی لڑکیاں گاہکوں کو لبھاتی بلاتی تھیں، تبھی تو پھپھو اسے وہاں نہیں جانے دیتی تھی۔ پھپھو اس کا اتنا خیال کیوں رکھتی تھی، یہ بھی اس کی سمجھ میں آ گیا، اور اس نے جان لیا کہ پھپھو نے اسے اس دلدل سے محفوظ رکھنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، ورنہ وہ جان دے دیتی، وہ سب کچھ قبول نہ کرتی۔ پہلے تو سارے منفی رخ اس پر کھلے، اسے خود سے بھی گھن آنے لگی، لیکن پھر دل میں رہنے والے اللہ میاں نے اسے مثبت انداز میں سوچنا سکھایا۔ پھپھو اس کوٹھے پر بھی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اور اسے بھی پڑھاتی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی۔ اور کیسی عجیب بات تھی کہ اس نے پہلی بار آغا جی کو دیکھا تو وہ بالا خانے پر ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، وہیں اس نے ان کی تصویر بنائی تھی، اور وہیں سے وہ اس کی نگاہوں میں ایسے بسے
کہ کبھی دور نہ ہوئے۔ اس روز وہ بہت ضد کر کے بالا خانے پر آئی تھی، ورنہ پھپھو اسے وہاں کبھی جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ اللہ کا انداز تھا کسی کو کسی سے ملانے کا۔ کوڑے کے ڈھیر پر دو پاک روحوں کی ملاقات۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ کوٹھے پر گزری ہوئی اس زندگی میں اللہ نے اپنی کتنی کھلی نشانیاں دکھائی تھیں اسے۔ پھر اسے اچھو میاں والا واقعہ یاد آیا۔ وہ کتنا ڈر گئی تھی، لیکن پھپھو نے اسے سمجھایا تھا کہ اچھو میاں برے آدمی نہیں، جو کچھ ہوا وہ غلطی سے ہوا، وہ کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرے۔ اب وہ کسی حد تک اس واقعے کو بھی سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس طرح کی غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اور اسے اچھو میاں کا اسے بیٹا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا بھی یاد تھا۔ بعد میں تو وہ انہیں نانا کہنے لگی تھی۔ ویسے تو اس کوٹھے پر وہ واحد آدمی تھے جو اسے اچھے لگتے تھے۔ پھر اس نے یہ معجزہ بھی دیکھا کہ اچھو میاں کیسے تبدیل ہو گئے، وہ ان دونوں کی ڈھال بن گئے۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ ان دونوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ بہت پہلے کوٹھا چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ پھر تو یہ ہوا کہ اچھو میاں اس کے ساتھ بیٹھ کر پھپھو سے قرآن پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے نماز بھی شروع کر دی۔ کتنے خوبصورت ہو گئے تھے وہ، ان کے چہرے سے روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، اور وہ بچی تھی، سمجھتی نہیں تھی، لیکن دیکھتی تھی کہ پھپھو کوٹھے پر کبھی رغبت سے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ پھر اس نے ایک اور معجزہ دیکھا۔ بوا ایک کونے میں پڑ گئیں اور ان کی حیثیت پھپھو کو مل گئی۔ اب وہ ہر چیز کی مالک تھیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس کے ساتھ سونے لگیں۔ اب وہ اس کی وجہ بھی سمجھ سکتی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں محفوظ کر دیا تھا، انہیں اس زندگی سے بچا لیا تھا جس سے وہ چڑھتی تھیں۔ اللہ نے کوٹھے پر ہوتے ہوئے بھی انہیں محفوظ کر دیا تھا۔ اس نے ان دنوں کا تصور کیا اور حیران رہ گئی۔ کوٹھے کی مالک بننے کے بعد پھپھو نے ہر دن وہاں ایسے گزارا تھا جیسے کوئی خاتون خانہ۔ عشاء پڑھ کر وہ سو جاتی، فجر کے وقت اٹھتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، پھر کرتوں کی سلائی کڑھائی، کھانا وہ خود پکاتی تھیں اور رغبت سے کھاتی تھیں۔ کوٹھے سے وہ ایک پیسہ بھی نہیں لیتی تھیں، کہتی تھیں یہ حرام ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے رزق حلال جاری فرما دیا ہے، الحمدللہ۔ اسے یاد تھا کبھی کئی دن تک گھر میں دال پکتی تھی اور باقی لوگوں کے لیے تو باہر سے کھانا آتا تھا۔ وہ مزے مزے کے کھانے ہوتے تھے، وہ انہیں دیکھ کر گوشت کھانے کو ہڑکتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پھپھو ہر چیز کی مالک ہے، کوئی لڑکی کچھ بھی مانگے اسے دیتی ہیں، مگر اپنے لیے گوشت بھی نہیں منگوا سکتی۔ ایسے میں پھپھو نے اسے سمجھایا تھا۔ اب وہ اللہ کی رحمت کو سمجھ سکتی تھی، وہ تو معجزہ ہی تھا۔ اللہ میاں نے طوائف کے کوٹھے کو پھپھو، نانا اور اس کے لیے گھر بنا دیا تھا۔ جہاں حرام کے سوا کچھ نہیں تھا، وہاں اللہ نے ان کے لیے رزق حلال جاری فرما دیا تھا۔ پھپھو مزدوری کرتی تھی اور نانا وہ کرتے دکان والے کو دے کر آتے تھے، اور وہ تینوں کوٹھے پر رہ کر بھی اللہ کا عطا کیا ہوا حلال رزق پاتے تھے۔ اور اس پر آغا جی کے معاملے میں اللہ نے کیسا کرم فرمایا تھا، دل کے ذریعے اس کی رہنمائی کی۔ وہ تو جانتی تھی، لیکن کسی کو بتاتی تو کوئی یقین نہ کرتا۔ وہ چھوٹی ہی تو تھی جب اسے آغا جی سے پہلی نظر میں محبت ہوئی، اور پھپھو نے آغا جی کی تصویر دیکھ کر انہیں پہچان لیا کہ وہ اوتار سنگھ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو ہیں، تو اس نے کیسے یقین سے اس کی تردید کی۔ اس نے پورے یقین سے کہا کہ وہ مسلمان ہیں۔ کون تھا جس نے اسے یہ بات بتائی تھی؟ اللہ۔ اور کون تھا جو اس کے دل میں بیٹھ کر قدم قدم اس کی رہنمائی کرتا رہا؟ کون اسے بتاتا رہا کہ جب تک وہ سچی ہے اور پاک ہے، اس کے دل کی ہر بات سچی ہوگی؟ کون تھا جس نے راستہ بتایا کہ پھپھو کی موت سے پہلے وہ آغا جی کے پاس پہنچ جائے، ورنہ خدا نخواستہ وہ بھی کوٹھے کی زینت بن جاتی؟ یہ سوچتے ہوئے اسے جھرجھری آ گئی۔ اللہ آپ کا شکر ہے، وہ بڑبڑائی۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ پھپھو صرف اس کی خاطر اسے بچائے رکھنے کے لیے وہ ذلت بھری زندگی گزارتی رہی تھی، ورنہ وہ اتنی بہادر تھی کہ مر جانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اور اب وہ محسوس کر سکتی تھی کہ پھپھو اپنے آخری لمحوں میں پرسکون ہوں گی، کیونکہ اس کی طرف سے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اور اب یہ صورتحال، یہ بھی تو معجزہ ہی تھا۔ وہ سوچتی تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آغا جی اسے کیسے مل سکتے ہیں، لیکن دل کہتا تھا کہ ایک مقررہ وقت پر ایسا ہوگا۔ اس کے سامنے تو ایسی کوئی صورت، ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ اور اللہ نے آغا جی کے گھر میں اس کے لیے زندگی کتنی آسان کر دی۔ اسے دادی بھی مل گئی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے آپی کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ وہ آپی کو ان کی اس بہن جیسی لگی جسے وہ کھو چکی تھی، تبھی تو وہ انہیں اتنی محبوب ہو گئی۔ ارجمند کم عمر تھی، لیکن اللہ نے اسے بہت سمجھدار بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ در حقیقت آپی کیسی ہیں۔ آغا جی کے معاملے میں تو وہ ایسی تھی کہ ان کے سر کا ٹوٹا ہوا بال بھی کسی کو نہ دے۔ وہ تو دادی اماں سے بھی رقابت محسوس کرتی تھیں، لیکن اللہ نے انہیں اس کے لیے کیسا مہربان کر دیا کہ انہوں نے خود آغا جی سے ضد کی کہ وہ اسے پڑھائیں،
اور وہ اسے آغا جی کے ساتھ بے فکری سے اکیلا چھوڑ دیتی تھیں۔ حالانکہ یہ ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ یہ الگ بات کہ آغا جی خود بہت نیک اور پاک نیت تھے۔ اللہ نے کیسے کیسے اس کی مدد کی، اسے مایوس بھی نہیں ہونے دیا اور اس کی محبت کی معصومیت کو بھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ پھر اتنے برسوں کی دوری، اگر کوئی پہلے سے اسے بتا دیتا کہ 6.5 سال تک وہ آغا جی کو دیکھ بھی نہیں سکے گی تو شاید وہ صدمے سے ہی مر جاتی۔ اور اللہ نے اس سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا، اور وہ بھی کس شان کے ساتھ۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ ہی جیسی عورت اس سے خوشامد کرے، وہ بھی اس لیے کہ وہ آغا جی سے شادی کر لے۔ ارے یہ تو اس کا خواب تھا جو اسے امر محال لگتا تھا۔ بس وہ تو اللہ کے وعدے سے آس لگائے بیٹھی تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ آپ ہی کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں، اور یہ بھی اس کے وجود کی سچائی تھی کہ آپ ہی کو کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی زندگی کے لیے اور ان کی گود بھرنے کے لیے تو وہ خاص طور پر دعا کرتی تھی، اور اب آپ ہی خود اس سے کہہ رہی تھی کہ اسے ان کی خاطر آقا جی سے شادی کرنی ہے۔ یہ بات ان کی وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ انہیں اولاد کیسے دے سکے گی۔ ماں بننے کا تصور تو اس وقت تنہائی میں بھی اس کے لیے ایسا تھا کہ اس نے سوچوں کی تمام کھڑکیاں بند کر کے حیا سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اس پر کیا سوچنا، اس نے سوچا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی کروں گی، آگے وہ جانے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نیند ہی نہیں آئے گی۔ یہ خیال بہت تکلیف دہ تھا کہ یوں وہ تہجد سے محروم رہ جائے گی۔ اس کا دل کٹنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے وجود میں جیسے سکون کا کوئی جھرنا گرنے لگا۔ اس کی آنکھیں مندتی گئیں۔ اسے تو ایسا ہی لگا کہ وہ بمشکل 5 منٹ سوئی ہے۔ شاید وہ بہت گہری اور پرسکون نیند تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ وہ اپنے معمول کے مطابق بیدار ہوئی ہے۔ اللہ نے اسے تہجد سے محروم نہیں ہونے دیا۔ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، نور بانو نے کہا۔ الحمدللہ، بغیر مانگے ہی تمہیں اس سے زیادہ مل گیا، عبدالحق نے کہا۔ وہ ایسے کہنے والا نہیں تھا، لیکن سفر کی تھکان اور اس کے بعد سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، وہ اس وقت نیند سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بس سو جانا چاہتا تھا۔ مل گیا، لیکن محرومی تو پھر بھی ہے۔ محرومی؟ ہاں، اولاد تو نہیں ملی مجھے۔ کہہ کر دیکھو، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے لا دوں گا تمہیں۔ نیند سے مجبور عبدالحق نے جھنجھلا کر کہا۔ ویسے یہ محرومی صرف تمہاری نہیں، میری اور اماں کی بھی ہے، اور جو اللہ نہ دینا چاہے، میرا تو ایمان ہے کہ اس میں ہماری بہتری ہی ہوگی، اور جو اللہ نہ دینا چاہے وہ کہیں سے مل بھی نہیں سکتا۔ یہ آپ نے کیا کہا کہ کہیں سے بھی لا دیں گے؟ بھائی، ایسے بچے بھی تو ہوتے ہیں جو ماں یا باپ سے یا دونوں سے محروم ہو گئے ہوں۔ میں ایسا کوئی بچہ لے لوں گا، تم اسے پال لینا، تمہارا ارمان بھی پورا ہو جائے گا اور اس بچے کی محرومی بھی دور ہو جائے گی۔ مگر وہ آپ کا بچہ تو نہیں ہوگا۔ ہم اسے اپنا لیں گے تو وہ قانونی طور پر ہمارا بچہ ہی کہلائے گا، مگر ہمارا ہوگا تو نہیں۔ میرا مطلب ہے وہ آپ کا بچہ تو نہیں ہوگا، وہ آپ کی نسل تو نہیں بڑھا سکے گا۔ عبدالحق کی سماعت میں ارجمند کی آواز گونجی۔ اب سب کچھ تو نہیں مل جاتا آدمی کو، اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی تھی۔ کوشش کرے تو مل ہی سکتا ہے، نور بانو نے کہا۔ کوشش تو بس ہیلا ہے، مرضی تو اللہ کی ہی چلتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خیال آیا کہ یہ بات تو شفیق صاحب نے کہی تھی اور اسی زمن میں کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اولاد کے لیے ہیلا شادی ہے، یعنی اس کے لیے دوسری شادی۔ اور اسے یاد آیا کہ انہوں نے اس کے لیے دوسری شادی کی پیش گوئی بھی کی تھی، بلکہ ان کے حساب سے تو شاید کم و بیش یہ عرصہ بھی اس کی دوسری شادی کا ہی تھا۔ اس نے سر جھٹکا، جیسے ذہن سے اس خیال کو جھٹک رہا ہو۔ تو ہیلے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ کیسے؟ تم یہ بات نہیں سمجھ سکتی، عبدالحق نے جھنجھلا کر کہا۔ بات کچھ اور ہو رہی تھی۔ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب مانگ بھی لو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ عبدالحق کی آنکھوں سے نیند ہوا ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ نے غلط نہیں سنا ہے، نور بانو نے بے حد اطمینان سے کہا۔ میں آپ کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہوں۔ عبدالحق پھر سے لیٹ گیا۔ اس پر کل فرصت سے بات کریں گے۔ نہیں، آپ ابھی ہاں کریں، صبح تو مجھے اماں کو جواب دینا ہے۔ عبدالحق اس بار گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا تم نے اماں سے بھی بات کر لی ہے؟ وہ تو سب سے بڑی ہیں، تو کیا انہیں نہ بتاتی؟ عبدالحق جانتا تھا کہ اماں تو خود بھی یہی چاہیں گی، لیکن یہ نور بانو کو کیا ہو گیا؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا کھچڑی پکا رہی ہو تم؟ آپ کو کیا ہے، آپ تو بس ہاں کر دیں۔ میں نے کہا نا
کہ اس پر کل بات کریں گے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، صبح تو مجھے اماں کو خوشخبری سنانی ہے ورنہ میری ناک کٹ جائے گی۔ وہ کیسے؟ اماں کہہ رہی تھی کہ آپ نہیں مانیں گے، جبکہ مجھے اپنی محبت پر بڑا مان ہے کہ آپ میری بات ٹال ہی نہیں سکتے۔ میں نے مان لیا، لیکن یہ کل صبح کا وقت کیا اوپر سے طے ہوا ہے؟ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ 3 دن بعد شادی ہونی ہے تو یوں وقت ضائع تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب کی بار عبدالحق کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ 3 دن میں شادی؟ رشتے بازار میں دکانوں پر تو نہیں ملتے۔ نور بانو حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے صاحب، میں کراچی میں اس پر سوچتی رہی ہوں اور وہاں سے فیصلہ کر کے یہاں آئی ہوں۔ سب کچھ سوچ رکھا ہے میں نے۔ سب کچھ سوچ کر فیصلہ کر چکی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سب اختیارات تمہارے ہی پاس ہیں، عبدالحق نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسے سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ تو پھر مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو آپ کے لیے ہی سوچتی رہی ہوں اور آپ الٹا خفا ہو رہے ہیں مجھ پر۔ ایسا تو اماں نے بھی کبھی نہیں کیا میرے ساتھ، عبدالحق کے لہجے میں شکایت تھی۔ حالانکہ ان کا تو حق تھا، بس ایک میرا ہی حق نہیں ہے آپ پر۔ تم اماں سے اپنا موازنہ نہ کیا کرو، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ عبدالحق کے لہجے کی سختی نے نوربانو کو احساس دلا دیا کہ اب آخری چال چلنی پڑے گی۔ وہ منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ نوربانو کا جسم دھیرے دھیرے ہل رہا ہے، پھر سسکیاں بھی سنائی دینے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ عبدالحق گھبرا گیا۔ وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ اس کی کمزوری تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اسے ہلایا۔ اچھا اٹھ کر بات تو کرو مجھ سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں آپ، جب آپ کو ماننی ہی نہیں میری بات۔ میں نے کب کہا کہ نہیں مانوں گا؟ عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت بات کرنا کیا ضروری ہے؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو، نوربانو نے بے رخی سے کہا۔ بے شک بتا دی، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ 3 دن میں شادی کیوں ضروری ہے۔ نوربانو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 1 مہینے کی چھٹی ہے آپ کی، جلدی تو کرنی ہے۔ یہ تمہیں سوجھی کیا ہے؟ ایک بات بتائیں، میں مر گئی تو آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ میں جانتی ہوں نہیں کریں گے، اس لیے یہ شادی مجھے ہی کرانی ہے۔ تم ایسی باتیں مت کرو، عبدالحق نے خفگی سے کہا۔ مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ 3 دن میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو جائے گی، آپ ہاں تو کریں۔ لگتا ہے میرے لیے دوسری بیوی کا انتخاب تم کر چکی ہو، عبدالحق نے غور سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں نے کہا نا کہ سب کچھ میں نے کراچی میں ہی سوچ لیا تھا۔ عبدالحق کو غصہ آنے لگا۔ سوچ لیا، فیصلہ کر لیا اور اس سے بات کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، یہ کیسی حاکمیت ہے اس کے مزاج میں؟ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس سے محبت کتنی کرتی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ خدا نخواستہ اس سے آگے سوچا بھی نہیں گیا۔ تو میں دوسری شادی کبھی نہ کروں تو اسے کتنی فکر ہے میری۔ اچھا تو کون ہے وہ بد نصیب جو تمہاری سوکن بننے والی ہے؟ سوکن کیوں، وہ تو میری بہن ہے، میرا ارمان پورا کرے گی، مجھے بیٹا دے گی جو میرے نصیب میں نہیں۔ وہ ہے کون؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے وہ میری ارجی ہے۔ عبدالحق ہکا بکا رہ گیا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر اس نے جھنجھلا کر کہا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ میرے سامنے کی بچی، میں کتنا بڑا ہوں اس سے۔ یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ اپنے ارمان کی خاطر کسی کی زندگی تباہ کر دوں؟ خود ارجمند نے، اس کی مرضی کے بغیر تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہارے لحاظ میں مربت میں وہ چپ رہی ہوگی، میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ جی نہیں، وہ ہنسی خوشی آمادہ ہے اس شادی پر، نوربانو نے کہا۔ بس اب آپ ہاں کر دیں، صبح میں اماں کو بتا دوں گی، پھر تیاری شروع۔ ایسا نہیں ہوگا، بے قاعدہ کام مجھے پسند نہیں، عبدالحق نے خشک لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے تو میں اماں سے بات کروں گا، ان سے اجازت لوں گا۔ یہ تو میں پہلے ہی کر چکی ہوں، وہ بہت خوش ہیں۔ تم نے انہیں ارجمند کے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں، اس پر تو وہ اور خوش ہوئیں۔ بہرحال مجھے اس سے اطمینان نہیں ہوگا، عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہیں، بہت لحاظ کرتی ہیں تمہارا۔ میں خود ان سے پوچھوں گا اور ارجمند سے بھی۔ اس پر نوربانو ڈری کہ کہیں ارجمند بدل نہ جائے۔ آپ کو لحاظ نہیں آئے گا اس سے بات کرتے ہوئے؟ مجھ سے شادی کے لیے اس نے ہاں کی ہے تو لحاظ اور شرم کی کیا بات؟ یہ ہم دونوں کا حق ہے کہ بات کریں۔ آپ کو نہ صحیح، اسے تو شرم آئے گی۔ تو پھر میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ زندگی میں ایک چیز مانگی آپ سے، اس میں بھی یہ ہیلو حجت۔ تمہاری بات مان تو لی، لیکن اماں اور ارجمند سے بات کیے بغیر میں جواب نہیں دوں گا۔
عبدالحق نے کہا اور لیٹ گیا۔ اب منظور ہو تو بتا دو۔ جو آپ کی مرضی، نوربانو نے بے دلی سے کہا۔ عبدالحق تو لمحوں میں سو گیا، لیکن نوربانو کی نیند اڑ گئی۔ کبھی کوئی چیز آسانی سے اچھی طرح کیوں نہیں ملتی مجھے، اس نے سوچا۔ اب کل تک بے یقینی رہے گی کہ بات بنتی بھی ہے یا نہیں۔ صبح صادق کے قریب اسے نیند آئی۔ حمیدہ سے بات کر کے تو عبدالحق حیران ہی رہ گیا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ پوتے کی آرزو کی وجہ سے وہ اس کی دوسری شادی کی خواہاں ہے۔ یہ بھی وہ جانتا تھا کہ ارجمند سے وہ بہت محبت کرتی ہیں، لیکن اس درجے کی پسندیدگی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اجازت مانگ رہا ہے پتر؟ ارے یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، حمیدہ نے کہا۔ کیسی بات کر رہی ہو اماں، وہ تو بچی ہے ابھی۔ وہ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے۔ اس کا تو ایک رشتہ بھی آ چکا ہے۔ یہ عبدالحق کے لیے انکشاف تھا۔ وہ اصل بات بھول گیا۔ کیسے لوگ تھے اماں؟ بہت اچھے لوگ تھے، لڑکا بھی بہت اچھا تھا، مجھے تو بہت پسند آیا تھا۔ تو پھر نکی نے مجھ سے خوشامد کی کہ میں انہیں منع کر دوں۔ انہوں نے ارجمند کو کہاں دیکھا تھا؟ لڑکا اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور اسے پسند کرتا تھا۔ گھر والے بھی بہت اچھے اور مہذب لوگ تھے۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اماں، عبدالحق کے لہجے میں شکایت تھی۔ بات آگے بڑھتی تو بتاتی نا۔ اب انکار کرنے کے لیے تجھ سے کیا مشورہ لیتی؟ کیا بہت اچھا لڑکا تھا؟ بہت اچھے لوگ تھے؟ بہت خوبصورت اور تمیزدار لڑکا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بھی بہت اچھی تھی۔ وہ اتنے اچھے تھے پتر کہ اگر مجھے تیرے لیے نکی کی آرزو نہ ہوتی تو میں نکی کو سمجھاتی کہ ایسے لوگوں کو انکار کرنا اچھا نہیں۔ لیکن اماں میرے لیے ارجمند کا تم نے سوچا بھی کیسے؟ کوئی جوڑ ہے میرا اور اس کا؟ عبدالحق نے احتجاج کیا۔ سوچتا تو آدمی چاند کے لیے بھی ہے، یہ کب سوچتا ہے کہ وہ نہیں ملے گا؟ اور سوچے تب بھی آرزو تو کرتا رہتا ہے نا۔ اور جوڑ کی بھی تو نے اچھی کہی۔ مجھ سے پوچھ تو چاند سورج کی جوڑی ہے تیری اور نکی کی۔ ارے میں اتنا بڑا ہوں عمر میں، اس سے عمر سے کچھ نہیں ہوتا پتر، جوڑ دیکھا جاتا ہے، عادل طبیعت ملائی جاتی ہے۔ اور اللہ رکھے تو ابھی ادھیڑ عمر بھی نہیں ہوا، جوان ہے۔ یہ الگ بات کہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت بڑا بنا لیا ہے تو نے خود کو۔ لیکن اماں ارجمند کا ہمارے سوا کوئی نہیں۔ لیکن وہ بھیڑ بکری تو نہیں کہ جس کھونٹے سے چاہو باندھ دو۔ میں سمجھتی ہوں پتر کہ نکی بھی خوش ہوگی اس رشتے سے۔ یعنی تم نے اس سے پوچھا بھی نہیں ابھی؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ نوربانو نے کہا کہ وہ نکی سے خود بات کر لے گی۔ حمیدہ کا انداز مدافعانہ ہو گیا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اماں، میں نوربانو کو جانتا ہوں اور ارجمند کو بھی۔ نوربانو کو اپنی بات منوانا آتا ہے اور ارجمند نوربانو کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی، خواہ وہ اسے ناپسند ہو۔ وہ نوربانو سے بہت محبت کرتی ہے۔ حمیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو تیری ٹھیک لگتی ہے پتر، اور اماں ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن ارجمند یقیناً خود کو ہمارا زیر بار سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی احسان ہے اس پر۔ اس کے بدلے میں وہ اپنے وجود کی قربانی بھی دے سکتی ہے، اور اماں یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا، کم از کم اپنے لیے تو کبھی نہیں۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے پتر، پر مجھے یقین ہے کہ ارجمند اس رشتے سے خوش ہوگی، بلکہ شاید اس کی خوشی ہی اس رشتے میں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو اماں؟ بہت کچھ ایسا ہے پتر جو تو نہیں جانتا، میں جانتی ہوں، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ میں سب کچھ تو تجھے بتا بھی نہیں سکتی، پر تو خود غور کر تو تجھے ایسا لگے گا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ میں سمجھا نہیں اماں، یہ معجزہ نہیں لگتا تجھے کہ نوربانو ضد کر کے تیری شادی کرائے؟ اور میں نے تو اس وقت دل میں سوچا تھا کہ تیری بیوی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے نکی ہے۔ اس وقت تو نکی بہت چھوٹی تھی، یہ جب کی بات ہے جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے سوچا کہ نکی تو بہت چھوٹی ہے، تو پتا ہے میرے دل نے کیا کہا؟ بولا کہ لڑکیوں کو بڑے ہوتے دیر لگتی ہے کیا؟ اور پھر میرے دل سے یہ خیال کبھی نہیں نکلا۔ عبدالحق حیرت زدہ سا حمیدہ کی بات سن رہا تھا۔ پھر میں پوتے کی آرزو لے کر در در کی خاک چھانتی پھر رہی تھی کہ ایک بابا ملا۔ اس نے مجھ سے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نوربانو کا خود کچھ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، شاید کوئی کوتاہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بہو کو لاؤں، پر نوربانو نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر بابا نے کہا کہ اس کے بغیر تو اللہ اس کی دعا بھی نہیں سنے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا پتر کہ میں اس معاملے کو بھول جاؤں، نہ کچھ کہوں نہ کچھ کروں۔ میری بہو خود میرے بیٹے کی دوسری شادی کرائے گی، اور اس سے کرائے گی جو مجھے پسند ہے۔ اب تو بتا پتر کہ 6-7 سال تو نوربانو کے ساتھ کراچی میں رہا، اور اب آیا تو نوربانو نے خود ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو پتر
یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، مجھے یقین ہے کہ ارجمند بھی یہی چاہتی ہوگی۔ عبداللہ غور کرتا رہا، جانتا تھا کہ عورتیں تو ہوتی ہی ضعیف الاعتقاد ہیں۔ بالآخر اس نے کہا، لیکن اماں میں پوری طرح اطمینان کے بغیر یہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ انجانے میں ارجمند کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو تلافی بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو ٹھیک ہے پتر، تو اپنا اطمینان کر لے، تو تم ارجمند سے پوچھو نا۔ نہ پتر، میں اس سے نہیں پوچھوں گی۔ کیوں اماں؟ ایک تو یہ کہ میرا دل مطمئن ہے، پھر بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کچھ بھی نہ کروں، بہو جو کرے اسے کرنے دوں، حمیدہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی پتر، تیرا دل میرے نکی سے بات کرنے پر بھی مطمئن ہونے والا نہیں، تو خود ہی پوچھ لے اس سے۔ عبدالحق خوش ہو گیا کہ اماں نے اسے ارجمند سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ سچ تھا کہ خود بات کیے بغیر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔